والوں کو بتا دو یہ بجلی کی چمک بھی کسی کے لیے ہے تو وہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ آسمان کے ستارے کسی کے لیے ہیں تو وہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ شمس و قمر میں جو روشنی ہے یہ اہل بیت کے لیے، یہ زمین کی خوشحالی اور یہ زمین کی رنگینیاں یہ اہل بیت کے لیے ہے۔ جیسے اہل بیت چاہتے ہیں ویسے کر، جیسے اچھا اہل بیت کا معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی۔ کربلا آپ کے سامنے، کربلا کے بعد بھی بہت بڑی قربانی کا نام حضرت امام زین العابدین ہے اور حضرت بی بی زینب۔ ان دو شخصیتوں نے امام عالی مقام کے مشن کو انجام تک پہنچایا۔ یزیدیت کو فیس کرنے والی دو ذات گرامی، ایک حضرت عابد بیمار اور ایک حضرت بی بی زینب، ان دو شخصیتوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور آج جو حدیث پاک، جو ارشاد رسول ہم تک پہنچا یا ہم نے جو ان علوم کو حاصل کیا، یہ اس میں امام زین العابدین کا بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم رول ہے۔ کیونکہ محدثین رات کی تاریکیوں میں جا کر اگر کسی سے علم حدیث لیتے تھے تو وہ حضرت امام زین العابدین تھے، لیکن جب وہ مروی کرتے، جب اس حدیث کی تخریج کرتے، جب وہ اپنی کتاب میں جگہ دیتے تو بنو امیہ اور بنو عباسیہ خلفاء کے ڈر سے سوچتے کہ ہم تو قتل کیے جائیں گے اور حدیث بھی رد کر دی جائے گی اگر ہم نے امام زین العابدین کا نام لکھ دیا تو، اس لیے وہ دوسرے محدث کا استعمال کرتے، دوسرے تابعی کا استعمال کرتے اور پھر حدیث دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے۔ پتہ یہ چلا دوستوں کہ حضرت امام زین العابدین جو مدینے میں جا کر آباد ہوئے، آباد ہونے کے بعد آپ نے علم محمدی کو اور علم دین کو اس قدر فروغ دیا، یعنی حضرت سعید بن مسیب جو مسجد نبوی کے خطیب و امام تھے، وہ بھی اگر کسی کے مرید تھے تو وہ امام زین العابدین کے مرید تھے۔ یزید کی موجودگی میں اس کے تخت و تاج کو جس نے زمین بوس کیا، نست و نابود کر دیا، جس نے مقام اہل بیت کو پھر سے دنیا میں اجاگر کیا، جس نے اسوۃ الحسنہ کا پرچم بلند کیا، جس نے عشق رسول کا جام لوگوں کے سینوں میں اتارا، جس نے علی کے مرتضیٰ کی شجاعت اور ان کی ولایت گھر گھر تک پہنچایا، جس نے بی بی زہرا کی طہارت اور تقدس کا حیا اور لحاظ بتایا، جس نے حسنین کریمین نیرین کے مقامات اور ان کی قربانیاں اور ان کے اثار نوجوانوں کے سینے میں اتارا، وہ کوئی ذات کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے عابد بیمار حضرت امام زین العابدین ہے۔ تو پتہ چل گیا اے سنیوں، تمہیں کسی اور مکتبہ فکر میں، کسی اور محفل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اسٹیج پر آج بھی اہل بیت اطہار سلامت۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کسی سے خیرات لینے کی ضرورت نہیں، ذکر اہل بیت کے لیے یا محاسن اہل بیت کے لیے، یا حد تو یہ ہے کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے تو زیادہ تر ہماری کتابوں سے وہ کوڈ کرتے ہیں، ہمارے محدثین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو اہل بیت کے بارے میں بتا نہیں پاتے۔ تو اس لیے دوستوں، اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، سچ کا دامن ہمیشہ تھامے رہیں، سچائی پر قائم رہیں، ولیوں کا احترام کریں، ساری مسندیں اور سارے مشائخ، سارے اولیاء کی کڑی جہاں سے جڑی ہوئی ہے وہ مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا۔ تو آپ اندازہ تو لگائیں، آپ جب قرآن مجید نے کہا جب سور پھونکی جائے گی تو سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اپنے پیارے محبوب کو چاہتا ہے، مولا علی شیر خدا کو چاہتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا کو چاہتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو چاہتا ہے، امام حسین شہید اعظم کو چاہتا ہے،
ان کو جب چاہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور کی جلوہ گری مقام محمود پر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن میں اللہ کہتا ہے محبوب ان قریب میں تجھے اتنا دوں گا اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، وَلَسَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود جہاں پر ساری حمد جمع کی جائے گی وہ جگہ میں آپ کو عطا کروں گا، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، تو آپ دیکھیں آخرت کا میدان محشر سب کے لیے مصیبت، سب ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کیے ہوں گے، سب پریشان حال ہوں گے، لیکن قربان جائیں ان مقام ان ذوات قدسیہ پر جن کے ہاتھ میں جھنڈا، حضور فرماتے ہیں علی تو لوگوں کو، میرے غلاموں کو، اپنے دیوانوں کو جام کوثر پلا رہا ہوگا، اور بی بی فاطمہ زہرا پالکی میں بیٹھ کر آئیں گی اور کہا جائے گا غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، تو سب وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب جتنے لوگ ہیں ان کو قبروں سے نکال کر کوئی گھسیٹ کر پہنچایا جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا پہنچے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا جانے دو آج دل نہیں کر رہا میں نہیں جاؤں گا، آج ریسٹ کرنے کا موڈ کر رہا، ایسا چلے گا نہیں، آج بہت تھک گیا ہوں میدان محشر نہیں جاؤں گا، ایسا ہے کیا؟ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، نکال کر گھسیٹ کر پہنچایا جائے گا، کچھ بندے تیزی سے دوڑ کر پہنچ جائیں گے، کچھ گھوڑے پر سوار ہو کر جائیں گے، لیکن یہ اہل بیت ہیں جن کو تیز رفتار سواریاں دی جائیں گی، شان و شوکت سے پہنچایا جائے گا، ان کی عظمت، ان کے وقار اور ان کے معیار کا لحاظ رکھا جائے گا۔ ارے اللہ کی چاہت کا نام حسنہ ہے، یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے خوب انہیں پاک کر دیا ہے، ستھرا کر دیا ہے، کوئی ایسی صفت ان کے اندر نہیں ہے کہ کوئی انہیں دیکھ کر ناپسند کرے، بے ایمان، خبیث، منافق یزید ہوگا وہی ناپسند کرے گا، ہلکا سا بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ ناپسند نہیں کر سکتا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق کاندھے پر بٹھا کر حسنین کریمین کو بازار میں ٹہلائیں، جب یہ دونوں شہزادے جب مسجد میں آئیں اپنے نانا تک پہنچنا چاہیں تو صحابہ سے وہ مسجد بھری پڑی رہتی تھی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب سرخ لباس پہن کر کبھی گرتے کبھی اٹھتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے، آپ بتائیں جب بڑے بڑے لوگ اور صفوں میں شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہے تو بتائیں چھوٹے چھوٹے بچے کیا امام تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لیکن یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک، آخری صف سے لے کر پہلی صف تک یہ سب کے سب حسنین کریمین سے پیار کرنے والے تھے۔ جب یہ مسجد میں داخل ہوتے تو صحابہ جگہ چھوڑتے جاتے اور یہ دونوں شہزادے بڑھتے چلے جاتے اور انہیں دیکھا جاتا یہ جو شہزادے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جو شہزادے ہیں یہ جنت کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جو شہزادے ہیں ان کا نام اللہ رکھے، یہ جو شہزادے ہیں نبی انہیں چومے۔ ایک دن رات میں حضرت ابو ہریرہ کو بی بی زہرا نے بھیجا، جاؤ میرے شہزادوں کو ان کے نانا کے وہاں سے لے کر آؤ۔ جب حضرت ابو ہریرہ پہنچے نا تو کہا حضور ان شہزادوں کو لے جانے کا وقت آ گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا، تو میرے نبی نے کہا لے جاؤ شہزادوں کو، لیکن اندھیرا بہت ہے، تاریکی ہے، بالکل ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ تیز بجلی چمکی۔ توجہ ہے، بات ختم کریں، ابھی 5 منٹ اور ہے۔
اور برداشت کر لیں 5 منٹ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ دونوں شہزادے کیسے جائیں گے؟ اندھیرا ہے اندھیرا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اتنی تیز بجلی چمکی، اتنی تیز بجلی چمکی کہ روشنی پھیل گئی، اور میں نانا کے گھر سے نواسوں کو لے کر فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کے گھر تک لے کر جب تک پہنچ نہیں گیا، روشنی باقی رہی، چمکتا رہا پورا ماحول۔ تو دنیا والوں کو بتا دو یہ بجلی کی چمک بھی کسی کے لیے ہے تو وہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ آسمان کے ستارے کسی کے لیے ہے تو وہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ شمس و قمر میں جو روشنی ہے یہ اہل بیت کے لیے، یہ زمین کی خوشحالی اور یہ زمین کی رنگینیاں یہ اہل بیت کے لیے ہے۔ اسی لیے بیگم شاہ وارثی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے کہ یہی تو ہے مقصود کائنات۔ مقصود کائنات کا مطلب معلوم ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کائنات نہ بناتا۔ یہ کائنات کی مقصود ہیں، مطلوب ہیں، محبوب ہیں، ان کی بغاوت کائنات کی بغاوت ہے، ان سے بغض، ان کا بغض سینے میں رکھنا کائنات سے منحرف ہو جانا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، تو ان 4 سے محبت واجب ہے۔ تو حسنا پتا چلا کہ اگر جو مصلی پر بیٹھ کر دعا کی جا رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دنیا میں بھی حسنا چاہیے، اور اگر ساری زندگی حسنا رہا ساتھ میں اور خاتمہ کفر پر ہو جائے، خاتمہ کفر پر ہو جائے تو پھر دنیاوی حسنا کا کیا مطلب؟ تو اللہ نے کہا اس حسنہ کی ضرورت صرف دنیا تک نہیں ہے، وہاں بھی یہ حسنہ چاہیے۔ تو کہا کہ آخرت میں بھی حسنہ دے، دنیا میں بھی حسنہ دے۔ تو پھر جب یہ دونوں جہان میں حسنہ مل گیا تو پھر کہیں بھی پھنسنا نہیں ہوگا، بس ہر جگہ بچنا ہی بچنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو خوب عبادت کر کے بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ دونوں جہان کا حسنہ نہیں ہے۔ ان کا دامن بھی ہو، ان کا کردار بھی ہو، ان کی محبت بھی ہو، ان کی اطاعت بھی ہو، ان کا عشق بھی ہو، ان کی راہ بھی ہو، یہ جب نماز پڑھنے پر آ جائیں تو اگر پیر سے تیر بھی نکال لیا جائے تو انہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسی نماز لے آؤ، ایسی نماز لے آؤ، یہ جب سجدے میں آ جائیں موڈ بنا لے کہ سجدہ کرنا ہے، اور گردن بھی کاٹ لی جائے تو یہ سجدہ نہیں چھوڑتے، تو ایسا سجدہ بھی لے آؤ، بس زبان سے یا حسین کہہ لینا کافی نہیں ہے، ان کا جوش بھی لے آؤ، دینی استقامت بھی لے آؤ، صبر بھی لے آؤ، تحمل بھی لے آؤ، رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے گھر بار جان مال کی قربانی کا جذبہ بھی لے آؤ۔ جب ان جذبات کا احترام اور ان پر ہم چلنے لگیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں جب دیکھا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہندی مسلمان ہے یا کہیں اور کا مسلمان ہے، بلکہ سب کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ حسینی مسلمان۔ حسینی اسلام کی ضرورت ہے، حسینی مسلمان بننے کی ضرورت، کیونکہ دوستو آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج مسلمان دغا دیتا ہے، آج مسلمان قرآن سے دور ہے، آج مسلمان نماز سے دور ہے، آج مسلمان صحیح اسلام سے خالی ہے، بس دکھاوے میں وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ اوریجنل اسلام چاہیے تو کربلا سے لینا ہوگا، امام حسین سے لینا ہوگا، حسین سے لینا ہوگا، کیونکہ حسین کسی کے پشت پر بیٹھا ہے تو وہ احمد مختار ہے، کسی کی زلف کو تھاما ہے تو وہ زلف واللیل اذا سجا ہے، کسی کے رخسار کو چوما ہے تو وہ چہرہ والضحیٰ ہے۔ تو بے پناہ
اہل بیت سے محبت کریں. اور مخالف کبھی کبھی تانا دیتے ہیں کہ مریدوں کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، پیروں کو چھوڑ دیا. تو ہمیشہ مخالف جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے، کبھی کبھی سچ بولتا ہے. تو اس لیے دوستوں، اہل بیت اطہار سارے پیروں کے پیر ہیں، زندہ باد زندہ باد. سارے پیروں کے پیر ہیں. سارا سلسلہ، ساری نسبتیں، سارے رشتے ان پر نثار اور قربان ہیں. تو اس لیے مصلی پر امام کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، عذاب نار سے تبھی بچو گے جب اہل بیت کا دامن دونوں جہان میں ہو. دونوں جہان میں درکار ہے، ضروری ہے. تو تمام صحابہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام مشائخ، تمام اسلاف کا یہی پیغام ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہر سال اللہ اور بہتر سے بہتر بنائے. تمام سادات کرام، علماء اور تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.